اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر غزہ کے اوپر حملہ کیا تھا اور بعض لوگوں نے اس کو دوسری شکل دینے کی کوشش کی تھی، تو سب سے پہلے جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے یہ آواز بلند کی تھی اور کہا تھا کہ غزہ اور فلسطین کے لڑنے والے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو لوگ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو پھر تو وہ تمام لوگ اس فہرست میں آئیں گے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑے ہیں، نام لے کر کے کہا تھا۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، غاصب فلسطین کو، جس نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کی زمین کے اوپر، وہ اپنے حقوق کے لیے وہاں پر لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی نہیں ہے بلکہ یک طرفہ قتل عام ہو رہا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یا تو اس پر خاموش ہے یا تماش بین ہیں، یا پھر بہت ساری طاقتیں اس ظالم کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس میں ہماری حکومت کا ایک اہم کردار ادا ہونا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہم سے پیش رو لوگوں نے بھی کیا ہے کہ ہماری یہ حکومت انسانیت کی بنیاد پر مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اہم کردار ان کو ادا کرنا چاہیے، اور عالمی سطح پر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ ظالم جس طریقے سے ظلم و بربریت رات دن ڈھا رہا ہے، اور مظلوموں کو اصول کچھ نہیں ہے، جنگوں کے بھی اصول ہوا کرتے ہیں لیکن یہاں پر تو جنگ ہی نہیں ہے، جیسا کہ مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب نے کہا یہ جنگ نہیں ہے، تو ایک طرفہ قتل عام ہو رہا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے، تمام مکانات کو، ان کے آشیانوں کو اجاڑ دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، خوراک اور رسد، غذا اور دوائی وغیرہ تک وہاں نہیں بھیجی جا رہی ہے، اور تمام دنیا اس پر خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ جو اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہا ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ میڈیا کی آواز پوری سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ جس طریقے کا ظلم و بربریت ہو رہا ہے، ہم صرف خبروں میں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری آوازیں یا تو بلند نہیں ہو رہی ہیں، یا پھر وہ طاقتیں جو حکومتی سطح پر جن کے پاس پاور ہیں، طاقت ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، یا حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، تماش بین بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا ہندوستان کے ساتھ ساتھ ان تمام حکومتوں سے مطالبہ ہے کہ جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ سب مل کر کے متحد ہو کر کے اپنی آواز کے اندر طاقت پیدا کریں، اور اس ظلم کے خلاف میدان میں آنا چاہیے۔ میدان میں آنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا اہم کردار ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، چونکہ جمہوری ملک ہے، یہاں ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنے کا اختیار ہے، حق ہے۔ ہم اپنے اس اختیار کا استعمال آپ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، لیکن حکومت کے پاس اس سے زیادہ پاور اور طاقت ہے۔ حکومتوں کے پاس جو طاقت ہے، اپنی اس طاقت کا استعمال کریں اور ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اسلام اور تمام مذاہب اس بات کو کہتے ہیں کہ مظلوم کوئی بھی ہو، انسانیت کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے اس کے حق میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے۔ ہماری یہ خاموشی، جو لوگ خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں، بلکہ ان کی خاموشی بھی ظالم کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ جانبدار مانے جائیں گے۔ ان کا خاموش رہنا ظلم کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے ہمارا حکومت ہند سے بھی مطالبہ ہے اور گزارش ہے کہ وہ اپنا اہم کردار ادا کرے اور خاموش ہو کر کے نہ بیٹھے۔ خاموشی ظالم کو اور اس کی طاقت کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے۔ آج غزہ میں جو صورتحال ہے وہ دنیا سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100-150 سال کی تاریخ میں اتنا بڑے پیمانے کے اوپر ظلم اور تعدی دنیا نے نہیں دیکھی۔ ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا اس کی اطلاعات بعد میں موصول ہوئی تھی کہ وہ چیمبرز میں کیا کیا گیا اور کس طرح سے انسانیت کو قتل کیا گیا۔ لیکن آج کی موجودہ صورتحال جو ہے بالکل دنیا کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ آج کی اس صورتحال میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کچھ ممالک صرف تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں، بلکہ اسرائیل کی ان تمام مظالم کو دیکھتے ہوئے پھر بھی جو ہے وہ اس کی حمایت اور اسے اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعاً اس المیہ کا دردناک پہلو ہے۔ آج ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے، مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ یہ غزہ کے اندر جو مارے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ انسان بھی ہیں۔ آج ہمیں اپنی انسانیت کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔
آج ہم اس درد کو محسوس کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ہمیں سب دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہوگا. اور اگر ہم نے اس موقع کے اوپر کوتاہی برتی تو آپ یقین جانیے کہ پھر حالات اس سے زیادہ بدتر ہوں گے، کیونکہ وہ اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ رکھتا ہے. آج غزہ کے مظلومین ہیں، اس کے بعد دیگر ممالک کے مظلومین اسی فہرست کے اندر شامل ہوں گے، اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سرکار نے، جیسا کہ اطلاع موصول ہوئی کہ جنگ بندی کی بہرحال کوشش کی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جیسے دیش کو، کہ جہاں انسانیت اور دھرم اور آستھا کے جو ہے وہ جڑیں بہت گہری ہیں، یہاں بھارت کو جو ہے وہ پوری عالم انسانیت کی رہنمائی کرنی چاہیے تھی، اور اس ظلم و ستم کو روکنے کی بھرپور کوشش، عملی کوشش جو ہے وہ بھارت کو کرنی چاہیے تھی. بہرحال اس وقت بھارت نے اس کا سمرتھن کیا ہے جنگ بندی کا، تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں. اور بہرحال یہ دردناک صورتحال جو ہے وہ آپ یقین جانیے کہ انسانیت بہت دن تک برداشت نہیں کرے گی. دیکھیے، حکومتیں ہیں کہ جو اسرائیل کی حمایت کے اوپر تلی ہوئی ہیں، ورنہ ہر ملک کے اندر اس طرح کی آوازیں ابھری ہیں. اس ظلم و ستم کے خلاف جو ہے وہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ خود اسرائیل میں کھڑے ہوئے ہیں. اسرائیل میں اس چیزوں کی مذمت کی گئی ہے. تو بہرحال اب ایسی بدترین صورتحال سامنے نہ آ جائے کہ یہ حکومتیں خود جو ہے وہ اپنے عوام اور اپنی جنتا کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہوں اور جواب نہ دے سکیں. بہرحال اس امید کے ساتھ کہ لوگ، ہم سب بھارت کے اندر جتنے بھی ادارے اور انسانیت کے لیے کام کرنے والے ادارے موجود ہیں، وہ اپنے اس فریضے کو سمجھتے ہوئے اس آواز کو جو ہے وہ پرزور طریقے کے اوپر جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ سوئی ہوئی انسانیت بیدار ہو سکے. واقعاً دیکھیے، صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے یہ لفظ جو ہے وہ صرف لفاظی کے عنوان سے نہیں، بلکہ حقیقت اس وقت یہی ہے. انسانیت سو رہی ہے، انسانیت جو ہے وہ بیدار نہیں ہو رہی ہے. آج جو مناظر غزہ سے آ رہے ہیں، ان مناظر کو دیکھنے کے بعد واقعاً روح کانپ اٹھتی ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانیت سے اتنا بھی گر سکتا ہے، اتنا ظلم ہو سکتا ہے کہ جتنا غزہ کے اندر ہو رہا ہے. بہرحال پروردگار سے امید کرتے ہوئے اور اسی امید کے ساتھ کہ لوگوں کو ہدایت ہو اور انسانیت کی قدر و قیمت جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں. ہم لوگ آج جو ہے غزہ کے جینوسائیڈ کے کنڈیم کرنے کے لیے اور اس کو سٹاپ کروانے کی ڈیمانڈ کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. غزہ کا جینوسائیڈ انسانی تاریخ میں، ہیومن ہسٹری میں ایک ایسا جینوسائیڈ ہے جو لائیو سٹریم جینوسائیڈ اس کو کہتے ہیں، کہ ہم اپنے موبائل کی اسکرینوں پر لوگوں کو بلکتے ہوئے، بم گرتے ہوئے، مرتے ہوئے، اور بچوں کو بھوکا تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی انسانیت ہے کہ ایک لائیو سٹریم جینوسائیڈ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور دنیا کی بڑی طاقتیں، دنیا کے عوام جو ہے اس کو روکنے میں ناکام ہیں. بم سے تو لوگ مر رہے تھے، 1 لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ یہ شروع ہوا ہے کہ لوگ جو کھانا کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو ایڈ سینٹر بنائے گئے ہیں، وہ ڈیتھ ٹریپ بن چکے ہیں، وہ موت کا جال بن چکے ہیں. وہاں پہ تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں جو کھانا کلیکٹ کرنے کے لیے گئے، اور بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے فیگرز بتاتے ہیں کہ 100 سے زیادہ لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے مر چکے ہیں. اس میں میجورٹی جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی شامل ہے. تو اس قسم کا ہیبت ناک اور دردناک اور وحشیانہ اور ایک جانوروں کی طرح جو ہے سلوک غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہوئے غزہ کے اس لائیو سٹریم جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے، اس کو رکوانے کے مطالبے کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس حساب سے اس جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے تھی اور ہمارے ملک کا رول ہونا چاہیے تھا، اس قسم کا رول ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اور جب اس کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے حکومت کے پاس جاتے ہیں تو حکومت منع کرتی ہے، اور جب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو بامبے ہائی کورٹ کا یہ ججمنٹ آتا ہے کہ یہ دیش پریم نہیں ہے کہ آپ غزہ کے بارے میں بات کریں. تو ہم اس کو بھی یہاں پر کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ کیا آپ جو فریڈم فائٹر گاندھی جی تھے ان کے بارے میں بھی آپ کہیں گے جنہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تھی، تو کیا آپ ان کے بارے میں بھی یہ بات کہیں گے کہ وہ دیش پریمی نہیں تھے؟ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانا یہ ہماری اینٹی کولونیل جو لیگیسی تھی اس کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے اور اس کو ہم کو جاری رکھنا چاہیے. تیسری بات ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی کا اس پورے جینوسائیڈ کے خلاف ایک طاقتور آواز رہی ہے، جو آپ اپنے امریکہ کی یونیورسٹیز میں دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس انکیمپمنٹس ہوئے اور لوگوں نے اسٹوڈنٹس نے بہت زوردار آواز اٹھائی. تو خاص طور پہ اس پلیٹ فارم سے ہم اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ کمیونٹی سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ماس ریالیز کے ذریعے، پروٹیسٹ کے ذریعے اور اسٹریٹ پروٹیسٹ کے ذریعے، کیمپس پروٹیسٹ کے ذریعے، بائیکاٹ کے آواز کے ذریعے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کریٹیکل ہسٹوریکل جنکشن پہ وہ اپنا رول ادا کرے. تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو لیگیسی کا حصہ تھے، جس فریڈم کے لیے ہم نے لڑا تھا، جس کے لیے غزہ کے لوگ لڑ رہے ہیں اور ایسے طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو انسانیت کو غلام بنانا چاہتی ہے اور ان کو مارنا چاہتی ہے. تو اس پریس کانفرنس سے ہم اسی پیغام کو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO کی جانب سے رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم لوگ ایک سولیڈارٹی ویک بھی پورے ملک بھر میں منا رہے ہیں، جہاں پر ہم ماس ریلیز، پروٹیسٹ اور یوتھ میں اویئرنیس کے ذریعے سے فلسطین کا مدعا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرا نام عبدالحفیظ ہے، نیشنل پریزیڈنٹ SIO آف انڈیا. آج جو غزہ میں ہمارے سامنے چیز ہے اس کے سامنے تو بولنا ہی مشکل ہے، بلکہ میں خود اور میں سمجھتا ہوں میرے جیسے لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے لیے کھانا پانی بھی حرام ہو گیا. ہم کو شرم آتی ہے کہ وہاں پر لوگ پینے کے لیے، کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ان پہ گولی چلتی ہے اور پھر بھی ہم یہاں بیٹھے کھا رہے ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ غزہ سے اسرائیلی غزہ کے لوگوں کو یا فلسطین کے لوگ جو وہاں پہ ہیں ان کو نکالنا چاہتی ہے. سارا یہ ظلم ہو رہا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں سے کسی طرح جس دن وہ بیریئرز جو ہر طرف لگے ہوئے ہیں توڑ دیے جائیں گے تو وہ لوگ مجبور ہو کر کے بھاگنا شروع ہو جائیں. یہ ان کا پلان ہے، بہت ہی پرانا پلان ہے، آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے تقریباً کچھ نہیں تو 40 سال سے اسرائیلی طرح طرح سے بولتے گئے ہیں کہ ہم کو غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنا ہے. اب یہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیلی وائزڈ جو ہے جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ٹیلی وائز ماس ہنگر جو وہاں پہ اسٹارویشن جو وہاں پہ ہو رہا ہے اور دنیا خاموش ہے. حالانکہ جنرل اسمبلی میں 140 ملکوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. ورلڈ جو کورٹ ہے اس نے نتنیاہو اور ان کے 2 ساتھیوں کو کے ارسٹ وارنٹ پہ دیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود عمل نہیں ہو رہا. دنیا کی اکثریت اس کے خلاف ہے. امریکہ، ساؤتھ امریکہ پوری طرح خلاف ہے. بلکہ ابھی کل پرسوں جو ہے وہاں کے کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھی شپ تم کو نظر آئے جو اسرائیل کے سامان لے جا رہی ہے تو اس شپ کو ارسٹ کر کے ہمارے پورٹ میں لے آؤ. یہاں تک وہ لوگ ایسی ساؤتھ امریکہ وہ اس کیس کو ورلڈ کورٹ میں لے گیا اور دوسرے اور بہت سے ملک، میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی کچھ نہیں تو 15 ملک ہیں جو کہ اس کے فریق بن چکے ہیں. دنیا کے بہت سے ممالک، ایشیا کے سب ممالک اس میں ساتھ ہیں، لیکن مغرب کے یعنی ویسٹرن کنٹریز کچھ ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، جو ان کے یہاں جو پریس ہے وہ بول رہا ہے، ان کے یہاں پولیٹیشینز بول رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اس کے باوجود تو جو چیز آج اسٹیک ہے، جو چیز آج اسٹیک پہ ہے وہ صرف غزہ نہیں ہے، فلسطینی نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل لا ہے. انٹرنیشنل لا کو توڑا جا رہا ہے. ابھی اس کی وجہ سے ایک لالیس ایک انٹرنیشنل سچویشن پیدا ہو جائے گی جس میں کوئی بھی کچھ بھی کر سکے گا. چائنا جو ہے بیٹھ کر کے کسی ملک پہ قبضہ کرنا شروع کر دے گا، رشیا کسی ملک پہ قبضہ کرنا شروع کر دے گا، امریکہ کچھ بھی، یعنی کوئی کچھ نہیں بول پائے گا. لوگ کہیں گے دیکھو ابھی غزہ میں اسرائیل نے سب کیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ بول نہیں پائیں گے وہ. تو انٹرنیشنل لا جو تقریباً 150 سال سے اتنی محنت سے بنایا گیا ہے، آج اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اسرائیل اڑا رہا ہے اور اسرائیل کے جو سپورٹر ویسٹ میں ہیں، خاص طور سے امریکہ ہے وہ، اور برٹن بھی بڑی حد تک اس میں ساتھ دے رہا ہے. اور یہ لوگ حالانکہ بولتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن غلط کو روکنا چاہیے. ان کے پاس طاقت ہے. اس کے بجائے کہ وہ روکیں، وہ ان کو اسلحے دے رہے ہیں، مستقل اسلحے دے رہے ہیں. امریکہ سے ہر 15 منٹ کے اوپر جو ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ شپمنٹ وہاں سے اسلحے کی آ رہی ہے اور مستقل کھڑا ہوا اس کے ساتھ. تو یہ غلط ہو رہا ہے. ہم یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں
ہندوستان کے عوام کی طرف سے، ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے، بلکہ پورے جس کو پہلے تھرڈ ورلڈ کہا جاتا تھا، بلکہ وہ آج اکثریت دنیا کی ہے. ویسٹ جو ہے آج خالی ویسٹرن یورپ امریکہ میں جو ہے وہ سمت ہو گیا ہے، باقی دنیا سب ایک ساتھ ہے، پورا دنیا اس کے خلاف ہے. تو اس کے سب کے نام پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے، ورنہ صرف غزہ کا نہیں بلکہ انٹرنیشنل لا کا بھی جو ہے تقریباً خاتمہ ہو جائے گا. اور خاتمہ ہوگا تو یہ لالیس ایک جنگل بن جائے گا، یہ دنیا جنگل بن جائے گی جس میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے ابھی بھی دیر بہت نہیں ہوئی ہے، حالانکہ روزانہ لوگ مر رہے ہیں ہر وقت. ابھی آپ الجزیرہ کا ویب سائٹ کھول لیجئے، آپ کو لائیو اسٹریمنگ وہاں نظر آئے گی کہ کیسے لوگ مر رہے ہیں، لوگ کھانا لینے جا رہے ہیں، ان پہ گولی چل رہی ہے، ٹینٹس کے اوپر سارے کے لوگ وہاں کے جو 24 لاکھ لوگ وہاں کے ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکال کر کے لا کے ٹینٹوں میں ڈال دیا گیا ہے. اتنا بڑا ظلم کیوں؟ کوئی یعنی اگر یہی چیز جو ہے آج ویسٹرن یورپ میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں کہیں ہو رہی ہوتی، صرف ایک ولیج کے خلاف، ایک گاؤں کے خلاف، تو آپ دیکھیے کیسے ویسٹرن کنٹریز کیسے کھڑے ہو گئے ہوتے، کتنی آرمیز نکل گئی ہوتی، کتنے شپس نکل گئی ہوتی ان کے لیے. اور یہاں پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا بلکہ ان کی مدد ہو رہی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور غزہ کے لوگوں کی مدد کریں، اور اس مدد میں ہماری اپنی مدد ہے، اس لیے کہ انٹرنیشنل لا اگر نہیں رہے گا تو یہ جنگل بن جائے گا، اس جنگل میں کسی کی خیر نہیں ہوگی. شکریہ.